بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون देखो तो कहां से कहां भटके जा रहे हैं। उन लोगों ने तो अपने खुदा को छोड़कर अपने आलिमों को और अपने जाहिदों को और मरियम के बेटे मसीह को अपना परवरदिगार बना डाला, हालांकि उन्हें सिवा इसके और हुक्म ही नहीं दिया गया कि खुदाए यकता की इबादत करें। इसके सिवा और कोई काबिल परस्तिश नहीं। जिस चीज को ये लोग उसका शरीक बनाते हैं वो उससे पाको पाकीज़ा है। ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से फूंक मार कर खुदा के नूर को बुझा दे और खुदा इसके सिवा कुछ मानता ही नहीं कि अपने नूर को पूरा कर ही के रहे। अगरचे कुफार बुरा माना करें, वही तो वो खुदा है जिसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस करके भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे। अगरचे मुशरिकीन बुरा माना करें, ऐ ईमानदारों, इसमें शक नहीं कि यहूद और नसारा के बहुतेरे आलिम जाहिद लोगों के माल नाहक चख जाते हैं और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते जाते हैं उसको खुदा की राह में खर्च नहीं करते। तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन वो सोना चांदी जहन्नम की आग में गर्म और लाल किया जाएगा। फिर उससे उनकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठें दागी हो जाएंगी और उनसे कहा जाएगा, ये वो है जिसे तुमने अपने लिए दुनिया में जमा करके रखा था, तो अब अपने जमा किए का मजा चखो। इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ने जिस दिन आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन से खुदा के नज़दीक खुदा की किताब लौहे महफूज में महीनों की गिनती 12 महीने है।
ان میں سے 4 مہینے ادب و حرمت کے ہیں، یہی دین سیدھی راہ ہے، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر کشت و خون کر کے ظلم نہ کرو، اور مشرکین جس طرح تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سب کے سب مل کر ان سے لڑو، اور یہ جان لو کہ خدا تو یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے کہ ان کی بدولت کفار اور بہک جاتے ہیں۔ ایک برس تو اسی مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کہتے ہیں، تاکہ خدا نے جو 4 مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی ہی پوری کر لیں اور خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیں۔ ان کی بری بری کارستانیاں انہیں بھلی کر دکھائی گئی ہیں، اور خدا کافر لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے ایمانداروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم لدھڑ ہو کے زمین کی طرف جھکے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بنسبت دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر اب بھی تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور خدا کچھ مجبور تو ہے نہیں، تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے۔ اس نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے نکال باہر کیا۔ اس وقت صرف 2 آدمی تھے اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب اپنے ساتھی کو اس کی گریہ زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے، تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں، اور خدا نے کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اور خدا ہی کا بول بالا ہے، اور خدا تو غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے پھلکے نہتے ہو یا بھاری بھرکم مسلح، بہرحال جب تم کو حکم دیا جائے تو فوراً چل کھڑے ہو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو سمجھ لو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔